الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، یعنی اعلان کیا جائے گا کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جائیں اور قرآن مجید پڑھتے جائیں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ورتل، ٹھہر ٹھہر کے، جیسا کہ تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے۔ پس تمہارا مرتبہ یا تمہارا محل اس آخری آیت پر ہے، قرآن مجید کی آخری آیت پر، والناس پر، جس کو تم پڑھو گے وہیں تمہارا محل بھی ہوگا۔ آپ نے اس حدیث میں نوٹ کیا کہ حافظ قرآن کو کتنا بڑا اعزاز دیا گیا ہے، کتنا اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے کہ قیامت کے روز لوگ حساب کتاب میں مبتلا ہوں گے، اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اعمال صالحہ کے پیچھے ترس رہے ہوں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی ان سے رہ گئی یا فوت ہو گئی دنیا میں، وہ اس کو ترس رہے ہوں گے، اور کسی کے پاس تو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے، اس کا حفظ کرنا ہے، اس کا یاد رکھنا ہے، اس کا پڑھنا ہے، اس کا پڑھانا ہے، یہ وہاں پر کام آئے گا ایسے مشکل مرحلے میں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے حوالے سے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ جن جن حفاظ کو منزل پختہ یاد ہوگی دنیا میں، تو وہ وہاں پر بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے قرآن مجید، اور جن کو دنیا میں یاد نہیں ہے، مطلب حافظ صاحب سے کہا جائے کہ رمضان مبارک میں سنانا ہے، تو وہ رمضان کے پورا مہینہ محلے میں بھی مشکل سے ملے۔ یہ حال ہوتا ہے منزل کا۔ تو ایسا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کی تناظر میں حفاظ کرام کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری منزل کچی ہے یا پختہ ہے۔ اللہ کرے قیامت کے دن کہا جائے کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تو منزل یاد ہوئی تو ہم پڑھ سکیں گے۔ وہاں قرآن مجید کا نسخہ تو ہاتھ میں نہیں ہوگا، وہاں چیٹنگ نہیں چل سکتی، وہاں دیکھ کر پڑھ نقل جو ہے وہ نہیں چل سکے گی، اور نہ ہی کسی کے پاس نسخہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے قرآن مجید پڑھا پھر اس کو خوب یاد کیا، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، پکا کیا، پھر اس کے حرام کو حرام سمجھا، حلال کو حلال سمجھا، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کی شفاعت ایسے اس کے 10 آدمیوں کے بارے میں قبول کریں گے جن پر جہنم واجب ہوگی، یعنی بہت اس کے خاندان میں سے 10 آدمی بہت زیادہ گناہ گار ہوں گے، یا حافظ قرآن کو اختیار دیا جائے کہ شفاعت کرو، ہم مغفرت کرتے ہیں، وہ شفاعت کرے گا، ان کی بخشش ہو جائے گی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! 10 آدمی بخشے جائیں گے جن پر جہنم لازم ہوگی۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن مجید بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ زنا نہ کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماں باپ سے حسن سلوک کرو، تجارت کو ٹھیک کرو، اپنی معاشرت کو ٹھیک کرو، وغیرہ وغیرہ، عبادات، احکامات، تمام چیزیں، سیر حاصل بیس ہے قرآن مجید کے اندر، یہ ساری چیزیں بتاتا ہے قرآن مجید، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی مطلب ہے اس کا۔ پھر یہ تو میں نے اعمال بتائے ہیں نا، عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے، 2 اصلاح ہے، 2، ایک عقیدہ ٹھیک کرتا ہے، عقیدے پہ بہت زور دیتا ہے، حقوق العباد پہ بہت زور دیتا ہے، احکامات کے اوپر، عبادات کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا ہے، پھر معاملات کے اوپر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے نا، جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو بندہ بخشا جائے گا آخر، تو بالکل سیدھا راستہ۔ پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ
جس نے قرآن مجید حفظ کیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا۔ اب اس کو چاہیے کہ گالم گلوچ نہ کرے، اور خاص طور پر جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، یعنی حافظ قرآن کا اخلاق اور کردار اور اس کی تربیت یہ باقی لوگوں کے درمیان اور اس کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے بولتے حافظ قرآن، قرآن کا حافظ۔ تو آپ اندازہ لگائیے پہلی حدیث کے مطابق کہ ایک حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ الف لام میم سے شروع کرو، ناس پہ ختم کرو، تو اس کا درجہ کتنا اونچا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان الفاظ میں سے ہمیں بھی کرے، اللہ کرے کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں۔ تو الف لام میم سے شروع کرے گا، ناس پہ ختم کرے گا، اس کے بعد اس کا محل آ جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے حروف کتنے، رکوع کتنے ہیں، پارے کتنے زیادہ ہیں، صورتیں کتنی زیادہ ہیں قرآن مجید کی۔ تو جب یہ سارا قرآن مجید مکمل کرے گا تو جنت میں اس کا درجہ آئے گا، اس کا مقام و مرتبہ آئے گا، اس کا محل آئے گا، جنت میں اس کا جو بالا خانہ ہے وہ اس کو ملے گا، لیکن ون ناس تک قرآن مجید پڑھتے پڑھتے پہنچتے پھر ملے گا۔ تو اس سے ایک یہ بھی آپ اندازہ کر لیجئے کہ حافظ قرآن کا باقی غیر حافظ قرآن جو ہیں ان کی بنسبت درجہ کتنا اونچا ہے کہ وہ 30 پارے مکمل کرے گا، 114 صورتیں مکمل کرے گا، اور جنت کی سیڑھیوں پر اس دوران چڑھتا جائے گا، اور آخر میں اس کا محل آئے گا۔ تو وہ کتنا اونچا ہے اور یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور فاض کرام خاص طور پر اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور اپنی منزل کی فکر کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں کچے ہوں تو وہاں پر بھی خدا نخواستہ ہم بھول جائیں۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔